بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ان عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جو بن سنور کر بازار کو نکلتی ہیں، جو خوشبو لگا کر بازار کی زینت بنتی ہیں، جو پردہ نہیں کرتی۔ شریعت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے لڑکوں کو غیر محرم عورتوں پر نظر ڈالنے سے روکیں اور لڑکیوں کو نامحرم مردوں سے پردہ کرنے کا حکم دیں، کیونکہ فطری طور پر عورتوں میں مردوں کے لیے اور مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے۔ جب وہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے تو رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ اسلام مرد و عورت کے ناجائز تعلقات کے بارے میں کتنا حساس ہے۔ اگر کسی غیر شادی شدہ لڑکی نے زنا کیا تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں گے، اور اگر شادی شدہ نے زنا کیا تو اسے سنسار کرنے کا انتہائی شدید ترین حکم ہے۔ اسلام نے اسی لیے ابتدا سے ہی منع کر دیا ہے۔ سیرت نور میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے عورتوں کے لیے حکم دیا۔ آپ مسلمان عورتوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنا اوڑھیوں کے آنچل ڈالیں اور اپنا بناؤ سنگھار ان لوگوں کے سوا کسی پر ظاہر نہ کریں۔ شوہر کے باپ اپنے بیٹے، شوہر کے بیٹے، بھائی بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں اور لونڈی، غلام اور ماتحت مرد جو شہوت نہیں رکھتے، اور وہ بچے جو کبھی عورت کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتے ہوئے نہ چلا کریں، تاکہ اس زینت کا لوگوں کو پتہ چلے جو وہ چھپا کر رکھی ہے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ یہ عمومی حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احتیاط دیکھیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بن حجش سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت گھر کے دروازے پر پردہ لٹکا دیا، اور حضرت انس بن مالک کو، جو اس سے پہلے بے دھڑک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر بلا اجازت داخل ہونے سے منع کر دیا۔ اس موقع پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ جب ان ام المومنین سے کوئی چیز مانگو تو پردے کی اوڑ سے مانگو۔ اسلام نے قدرت میں حکمت رکھی ہے۔ اسلام گناہ کے راستے سے روکتا ہے۔ نظر پہلی چیز ہے، اس لیے فرمایا کہ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے۔ اسی طرح یہی حکم عورتوں کو بھی دیا گیا کہ آپ مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمتوں کی حفاظت کریں۔ یہاں دو باتیں ہیں، ایک ہے گھور کر دیکھنا، اسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے، اور ایک ہے اچانک نظر کا پڑ جانا۔ اچانک پڑنے والی نگاہ سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، نظر پر نظر نہ ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو تمہارے لیے معاف ہے اور دوسری نظر تم پر گناہ ہے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور امت کی عورتوں کے بارے میں واضح فرمایا گیا ہے کہ اے نبی، آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ وہ اپنے چہروں پر اپنے گھونگھٹ ڈال لیا کریں، اس سے قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی اور انہیں تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اسما بنت یزید انصاریہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عورتوں کی پرستادہ آپ کے پاس آئی ہوں، یعنی عورتوں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ مرد جامعہ، جماعت، عیادت، مریض، جنازہ اور حج اور عمرہ اور اسلامی سرحد کی حفاظت کی بدولت ہم پر فوقیت لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو واپس جا اور عورتوں کو خبر دے کہ تمہارا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگھار کرنا یا حق شوہری ادا کرنا اور شوہر کی رضامندی کا لحاظ رکھنا اور شوہر کے موافق مرضی کا انتباہ کرنا، یہ سب ان اعمال کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے کہ وہ بھی نماز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब औरतों से अच्छी वो औरत है जब शोहर उसकी तरफ निगाह करे तो वो उसको खुश कर दे, और जब वो उसको कोई हुक्म दे तो वो उसकी इताअत करे, और अपनी जानो माल में उसको नाखुश करके उसकी मुखालफत ना करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी वो औरत है जो अपनी इज्जत व आबरू के बारे में पारसा हो और अपने खावंद पर आशिक हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस औरत को पसंद करता है जो अपने शोहर के साथ मोहब्बत करे और गैर मर्द से अपनी हिफाजत करे। ये हदीस सुनने से ताल्लुक़ रखती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोज़खी औरतें जिनको मैंने देखा नहीं मेरे ज़माने के बाद पैदा होंगी कि कपड़े पहने होंगी और नंगी होंगी, यानी नाम को बदन पर कपड़ा होगा लेकिन कपड़ा इस कदर बारीक होगा कि तमाम बदन नज़र आएगा, और इतरा कर बदन को मटका कर चलेगी और बालों के अंदर कपड़ा लपेटकर इस तरह से बांधेगी कि जिसमें बाल बहुत मालूम हो, जैसे ऊंट का कोहान होता है। ऐसी औरतें जन्नत में ना जाएंगी बल्कि उसकी खुशबू भी उनको नसीब ना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत जेवर दिखलावे के लिए पहनेगी क़यामत में उसी से उसको अजाब दिया जाएगा। अब जहाँ तक बात है खुशबू की, तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी औरत खुशबू लगाकर लोगों के पास से इसलिए गुजरती है कि लोगों को उसकी खुशबू पहुँचे, वो ज़ानिया है। इस हदीस के मुताबिक ख़वातीन के लिए घर से बाहर खुशबू का इस्तेमाल मना है, लेकिन अगर घर में रहते हुए खातून ने खुशबू लगाई और फिर घर में गैर महरम आ गए और उन्हें भी ये खुशबू पहुंच गई तो उसमें खातून पर कोई हर्ज नहीं है। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं है कि घर में गैर महरम मर्दों के साथ घुल मिल कर बैठे, बल्कि उनसे अलग थलग रहे। और अगर ऐसी सूरत हाल बन जाए कि औरत को भी ऐसी जगह ठहरना पड़े जहाँ पर गैर महरम मर्द मौजूद हैं, तो फिर उस जगह जाने से पहले खुशबू के असरात को ज़ायल करने की पूरी कोशिश करे। आज हर जगह बेहयाई और बुराई आम है, हमें खुद को और अपनी बेटियों को इससे बचाना होगा। कुरान मजीद की आयत का मफ़हूम है कि ईमान वालों अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नुम की आग से बचाओ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत की नेमतें अता फरमाए और जहन्नुम की आग से हमें महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानुल्लाह।